السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین کرام، عشرہ مبشرہ کے تذکرے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک ہم 3 شخصیات کا تذکرہ کر چکے ہیں، یعنی خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ شہر کے حالات آپ جانتے ہیں، بجلی کے تعطل کی وجہ سے کل ہم اپنی بات مکمل نہ کر سکے، لیکن مختصراً میں کل سے سلسلہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ صلح حدیبیہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک مرکزی کردار تھا، اور اس کی ہم نے وضاحت کر دی تھی، اور صلح حدیبیہ پھر آگے جا کر یہ ثابت ہوا کہ صلح حدیبیہ یہ مسلمانوں کے لیے فتوحات کے کھلنے کا ایک سلسلہ بن گیا، اور اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ فتوحات حاصل کرتے چلے گئے۔ سب سے پہلے وہی مکہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو مظلومیت کی حالت میں نکالا گیا تھا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ فاتح تو ہیں لیکن فاتحانہ انداز نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عجز و انکساری سے گئے، ہر ایک کو معاف کیا، دشمنوں کو معاف کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کل جب ہم نے صلح حدیبیہ کے واقعے میں جن 2 افراد کا تذکرہ کیا تھا، یعنی مسعود ابن ثقفی، عروہ ابن مسعود الثقفی اور سہیل ابن عمرو، یہ 2 حضرات بھی سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے، اور ان میں سے سہیل ابن عمرو کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جد و جہد، جتنی محنت، جتنا مال میں نے مشرکین کے اوپر خرچ کیا تھا، اس سے زیادہ کہیں مال میں مسلمانوں کے لیے غزوات میں اپنی جان اور اپنا مال جو ہے وہ پیش کروں گا، اور اس کو انہوں نے ثابت بھی کیا۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں ایک اور موقع، اور یہ وہ حقیقت میں موقع ہے اس کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، اور وہ یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک ایک ہوا ہے، اور اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں۔ عسرہ کے معنی تنگی کے ہیں، تنگ دستی کے ہیں۔ اس زمانے میں قحط وغیرہ تھا، اور مسلمانوں کی حالت کافی نازک تھی مالی اعتبار سے، تو تمام صحابہ نے اپنا اپنا حصہ ڈالا تھا، اور یہی وہ وقت ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہم نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہے، اور اپنا سارا ساز و سامان لے آئے تھے۔ اسی موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ جو کہ ساز و سامان سے لدے ہوئے، اور 1000 دینار مسلمانوں کے لشکر کے لیے تعاون کے لیے عطا کیے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت خوش ہوئے، اور آپ نے اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہرحال اپنا خلافت کا زمانہ انہوں نے جس طریقے سے گزارا،
12 سال خلافت ان کی رہی اور اس میں اسلامی سلطنت نے بہت زیادہ ترقی کی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ پہلا اسلامی بحری بیڑا بھی اسی زمانے میں جو ہے وہ بنا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہدایات کے مطابق، اور سلطنت اسلامیہ کہیں زیادہ وسیع ہو گئی۔ اور اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس اندیشے کی بنیاد پر کہ اب عرب کے بجائے عجم بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو قرآن کریم کو باقاعدہ وہ لغت قریش پر لکھوا کر اس کے نسخے مختلف عالم اسلام کے مختلف جگہوں پر بھجوائے، تاکہ مسلمانوں میں کسی قسم کا انحراف نہ ہو اور قرآن کریم وہ ایک ہی طرح سے وہ موجود رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ ایک حافظ سے دوسرا حافظ، دوسرے سے تیسرا حافظ، لاکھوں حافظوں سے قرآن کریم سن لیں تو ایک حرف، ایک لفظ، ایک نقطہ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا، ان کو جامع القرآن کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تقریباً اپنی یہ زندگی گزار کر سن 24 ہجری 27 ذی الحجہ کو 18 ذی الحجہ کو آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تلاوت فرما رہے تھے، اور اس سے پہلے مدینہ منورہ میں کچھ باغیوں کا غلبہ ہو گیا تھا، اور کچھ عبداللہ ابن سبا اور یہودی اور منافقین ان کی سازشوں کی وجہ سے کچھ ایک ایسا گروہ تیار ہو گیا تھا جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن در حقیقت وہ اسلامی سلطنت کے خلاف تھا، اسلامی سلطنت میں انتشار ڈالنا چاہتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی پہلے ہی فرما دی تھی کہ عثمان تمہارے بعد جو ہے اسلامی سلطنت میں انتشار آئے گا۔ بہرحال 18 ذی الحجہ کو آپ رضی اللہ عنہ قرآن کریم سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اس وقت باغیوں نے چھت کے طرف سے کے اندر داخل ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور آپ کی شہادت کا خون قرآن کریم پر بھی گرا۔ وہ قرآن کریم کا نسخہ آج بھی غالباً تاشقند یا ترکیہ میں وہ محفوظ ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اور سورہ کہف کی جس آیت پر آپ کا خون وہ گرا ہے وہ صاف اب تک نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ ہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ تھا۔ اب ہم آج کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ رابع ہیں، داماد رسول ہیں، فاتح خیبر ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، یعنی آپ کے چچا زاد بھائی ابو طالب کے بیٹے تھے، اور ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ نہ صرف چچا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبد المطلب کے انتقال کے بعد ان کی زیر نگرانی آ گئے تھے۔ جناب ابو طالب کے اولاد کافی تھی جب حضرت علی، اور ان کے لیے ان کی معاشی کفالت کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ بچوں میں یا نوجوانوں میں آپ کہہ لیجئے سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو پہلے یہ حکم ہوا کہ آپ خفیہ تبلیغ فرمائیں، یعنی علی الاعلان تبلیغ کا اعلان نہ فرمائیں۔ اس خفیہ تبلیغ کے دوران مسلمان ہوئے حضرت ابو بکر صدیق بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، حضرت زید بن حارثہ بھی، اور بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ لیکن اس 3 سال کے بعد قرآن کریم کا ایک حکم آتا ہے جس کی تلاوت اس آیت کی
ہم نے اپنے خطبے میں بھی کی ہے کہ ارشاد باری تعالی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ دین کا پیغام پہنچا دیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنے خاندان کے بنی ہاشم کے لوگوں کو جمع کیا اور تقریباً 40 کے قریب لوگ جمع ہو گئے، اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے وہ، اور ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان تبلیغ کی۔ اس موقع پر بہرحال وہ قصہ بھی اپنی جگہ پر کافی طویل ہے کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا، لیکن اس جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو کردار تھا وہ ایک نوجوان کے جذبے اور اسلام کے لیے اپنی جانثاری کا جو جذبہ تھا وہ بہرحال قابل سماعت بھی ہے، اور اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا بھی۔ فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور تم میں سے کون کون میری اطاعت کرے گا؟ تو اس وقت ابو لہب، ابو جہل، یہ تمام بڑے بڑے سردار یہ موجود تھے، سب خاموش، کسی نے کچھ نہیں کہا، کوئی مدد کی پیشکش نہیں کی، تعاون کی پیشکش نہیں کی، اسلام لانے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ لیکن اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ نوجوان، اس کے جذبات جس طرح کے تھے، میں چاہوں گا کہ منظوم انداز میں ابو الاثر حفیظ جالندری نے شاہنامہ اسلام میں جس طرح سے اس کو نظم کیا ہے تو اس کے ذریعے آپ کو پیش کیا جائے، واقعہ بھی آ جائے گا، نظم بھی آ جائے گی، اور اس کے اندر جو پیغام ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو ابو الاثر حفیظ جالندری مرحوم وہ لکھتے ہیں اس میں اپنے شاہنامہ میں، کیا دولت کدے پر ایک دن سامان دعوت کا، بنی ہاشم کو یعنی اپنے کنبے کو بلا بھیجا، چچا تھے ابو لہب، عباس، حمزہ اور ابو طالب، یہ عبد المطلب کے جانشی سرکردہ و غالب، اکٹھے ہو گئے سب بہن بھائی بہنیں، بیویاں بچے، کہ ان میں کچھ تو تھے ذی ہوش اور کچھ عمر کے کچے، کھلا کر سب کو کھانا رحمت عالم نے فرمایا، عزیزو میں تمہارے واسطے ایک چیز ہوں لایا، وہ چیز اسلام پر ایمان ہے جو دین بیضا ہے، متاع بے بہا ہے اور کفیل دین و دنیا ہے، بتاؤ آپ میں سے کون میرا ساتھ دیتا ہے، بتاؤ کون اپنا ہاتھ میرے ہاتھ دیتا ہے۔ یہ سن کر منہ لگے ایک دوسرے کا سب کے سب تکنے، لگا تھا اس وقت پھر کچھ ناروا بکنے، کہ طفل سیدہ سادہ علی ابن ابی طالب، وہی شیر خدا جو ساری دنیا پر ہوا غالب، اٹھا اور اٹھ کے بولا، میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہی آشوب، گویا چشم پرنم ہوں، بھری محفل میں لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، یقین رکھیے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ، جھکے شیر خدا جب بات اپنی برملا کہہ کر، رسول اللہ نے سر پر ہاتھ رکھا مرحبا کہہ کر، بڑے بوڑھے جو چپ تھے کھلکھلا کر ہنس پڑے سارے، انہیں معلوم کیا تھا، جانتے کیا تھے وہ بیچارے، کہ یہ لڑکا وہ جس پر ہنس رہتے ہیں، اس حقارت سے پہاڑوں کے جگر تھرا اٹھیں گے، اس کی ہیبت سے بنی ہاشم ہنسی میں بات اڑا کر ہو گئے راہی، علی کو ہو گئی حاصل مگر دارین کی شاہی۔ یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اعلان تھا اپنی
اسلام کا بھی، ویسے تو اسلام لا چکے تھے، لیکن علی الاعلان جو اسلام کا اعلان تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ فرمایا۔ اور پھر سچی بات ہے کہ اس کے بعد حضرت علی نے جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اس کے بہت سے نمونے پیش کیے جا سکتے ہیں، مکی زندگی میں بھی، ہجرت کے موقع پر بھی، پھر اس کے بعد غزوات کے موقع پر بھی، اور غزوات کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس کے بعد اپنے تینوں خلفاء یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں منصب قضا حضرت علی کے پاس تھا، اور انہوں نے بہترین تعاون کیا ان کے ساتھ۔ چنانچہ اور پھر آخر میں جب جیسا کہ ہم نے آج ہی اس کا ذکر کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 18 ذوالحجہ سن 24 ہجری کو باغیوں نے شہید کر دیا، تو اس شہید مظلوم کے بعد تقریباً 3 دن تک مدینے میں کوئی خلافت اور کوئی حکومت نہیں تھی۔ 3 دن کے بعد سب نے بالاتفاق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دست پر، ہاتھ پر بیعت کی۔ لیکن اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کردار کو، آپ کی ان جد و جہد کو اور کوششوں کو دیکھیں جو اسلام کے لیے آپ کرتے رہے، تو اس میں ایک اہم واقعہ جو ہمیں، کیونکہ اس مختصر وقت میں ساری تفصیلات تو نہیں ذکر کی جا سکتی، لیکن چیدہ چیدہ واقعات کی طرف میں آپ کا جو اشارہ کرتا چلوں گا اور اس کے متعلق بیان کرتا رہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر جب اذن ہجرت ملا تو اس وقت پورا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے حصار میں تھا، اور سب ننگی تلواریں لیے اس انتظار میں تھے کہ آج رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دینا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انہی لوگوں کی جو قتل کرنے آئے تھے وہ اپنی امانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امانتیں بھی واپس کرنی تھی اور یہاں سے ہجرت بھی کرنی تھی۔ اس موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار انتہائی بہادرانہ تھا، اور آپ نے وہ قربانی دی کہ جس قربانی کے بعد یہ اس کا عین امکان تھا کہ وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر چادر اگر نہ اٹھاتے تو وہ اس سے پہلے اگر وار کرتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شہید ہو جانا تھا، لیکن حضرت علی نے اس کی بالکل پرواہ نہیں کی۔ میں پھر آپ کے سامنے حضرت حفیظ جالندری مرحوم کے چند اشعار پیش کرتا ہوں جو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو انداز اختیار کیا، آپ نے جو ان کو حکم دیا اور اس حکم کی کس طریقے سے تابعداری کی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دے دیا گیا کہ اب آپ ہجرت فرمائیں، تو حفیظ جالندری صاحب فرماتے ہیں کچھ چیزیں بانداز نثر ہوتی ہیں تو کچھ بانداز نظم بھی ہونی چاہیے، اس سے ذرا لوگ بھی محدود ہوتے ہیں اور مختلف ذوق کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو نثر پسند ہے، کسی کو نظم پسند ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جگایا نیند سے شیر خدا کو اور فرمایا کہ فرمانے ہجرت یثرب کا ہے میرے لیے آیا، مثال موسیٰ و داود ہجرت فرض ہے مجھ پر، کمال دین حق اتمام حجت فرض ہے مجھ پر، اٹھو دیکھو کہ تلواروں سے گھر محصور ہے میرا، میری قوم کو اب قتل ہی منظور ہے میرا، نکلنا اور اس عالم میں تلواروں پہ چلنا ہے، مگر حکم خدا ہے اس لیے مجھ کو نکلنا ہے، یہ چادر اوڑھ لو سو جاؤ آ کر میرے بستر پر، محافظ ہے وہی
رکھو بھروسہ شان داور پر، یہ مال و زر انہی لوگوں کا، یعنی جو لوگ قتل کرنے آئے انہی کا، یہ مال و زر انہی لوگوں کا میرے پاس امانت ہے، امانت کا ادا کرنا یہ اسلامی دیانت ہے، خدا حافظ ہے، دیکھو دل میں اندیشہ نہ کچھ لانا، یہ چیزیں ان کو پہنچا کر سوئے یثرب چلے آنا۔ علی نے حکم کی تعمیل کی اور اوڑھ لی چادر، باطمینان آ کر سو گئے حضرت کے بستر پر۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے جتنی پرسکون نیند آئی ہے، اتنی پرسکون نیند مجھے کسی رات نہیں آئی، جبکہ چاروں طرف سے گھر ننگی تلواروں سے لوگ محصور کیے ہوئے ہیں، اور عین امکان ہے کہ یہ رات آخری رات ہو، لیکن چونکہ نبی کی محبت میں سب کچھ قربان تھا، جان بھی مال بھی، لہذا انہوں نے کوئی تکلف نہیں کیا اور بڑے اطمینان سے جو ہے وہ سو گئے۔ بہرحال اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ انہوں نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے اور حضرت علی نے ان کو امانتیں واپس کی، اور حضرت علی پھر اس کے بعد مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضرت علی کی فضائل و مناقب کا ایک اور دور شروع ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی دامادی کا شرف عطا فرماتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے نکاح میں دیا۔ یہ شادی شدہ جوڑا بھی اپنی مثال آپ تھا، دونوں قربانی دینے والے، آپس میں محبت کرنے والے، اور انہی سے حسن اور حسین یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو آپ کے لخت جگر اور آپ کو بہت محبوب تھے، ان کا تذکرہ پھر انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے جو ہے وہ کیا جائے گا۔ یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جن پر ایمان ہمارا اسلام اور کفر کا معاملہ ہے، اگر اہل بیت سے محبت نہیں تو ہمارا اسلام خطرے میں ہے۔ بہرحال ان کا تذکرہ بعد میں، لیکن حضرت علی کا تذکرہ ہم آگے جاری رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام غزوات میں شرکت کی، اور ایک غزوہ تو ایسا آیا جو غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں یہودیوں کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ ہوا تھا، اور خیبر کے مقام پر جب یہودیوں کو بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نظیر یہ سب لوگ جب اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے گئے اور غداریاں کرتے گئے تو ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا، تو یہ سب خیبر کے مقام پر جمع ہو گئے، لیکن وہاں بھی انہوں نے چین سے نہ بیٹھے، اور مشرکین مکہ سے ان کی ساز باز چلتی رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس بات کا ارادہ کیا کہ اب خیبر کا معاملہ بھی نمٹانا چاہیے۔ میں آپ ناظرین کی معلومات کے لیے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کی معلومات کے لیے جو سیرت کے جغرافیائی اور جنگی مصلحتوں کا علم رکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کو بتا دوں کہ صلح حدیبیہ جس میں ہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک اہم کردار تھا، اس کا غزوہ خیبر سے جس میں حضرت علی کا اہم کردار تھا بہت اہم تعلق ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیے کہ مدینہ منورہ سے مکہ جنوب کی طرف ہے اور تبوک شام یعنی شمال کی طرف ہے، 2 الگ الگ جہتیں، یعنی مشرکین مکہ ایک دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا دشمن شمال کی طرف بیٹھا ہوا ہے، اور دونوں آپس میں ساز باز کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر دیکھیے کہ آپ نے اپنے ایک دشمن سے صلح کر لی۔ کون؟ مشرکین مکہ، جس کا تذکرہ ہم نے کل کیا، صلح حدیبیہ، یعنی جنوب کے جو لوگ تھے ان سے صلح کر لی، ان سے جنگ بندی ہو گئی، ایک ماہ بند۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو سازشی یہودی خیبر میں تھے
ان کو وہاں پر ان سے جا کر جنگ کی، اور اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کردار ادا کیا ہے، سیرت میں آتا ہے کہ ان کے اندر گویا کہ اس وقت 70 آدمیوں کی قوت آ گئی تھی. اس قدر بہادری کے جوہر انہوں نے دکھائے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک جس طرح سے ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا حضرت عثمان کے ساتھ غنی کا لقب لازم و ملزوم ہے، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ فاتح خیبر کا لقب جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. اور یہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے فتح ملی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو اس کا ایک ذریعہ بنایا. یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑا شرف تھا. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لاتے ہیں، خیبر بھی فتح ہو گیا اور انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا یہودیوں نے. اس کے بعد ایک اور غزوہ آتا ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی غزوے پر تشریف لے آتے تھے تو کسی کو مدینے میں نائب اور ولی مقرر کرتے تھے، اور اس کی ولایت یا نیابت اس وقت تک ہوتی تھی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو از خود وہ نیابت ختم ہو گئی. اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر تو نیابت محمد ابن مسلمہ کو نائب بنایا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خاص طور پر اہل و عیال پر نگران مقرر کیا. حضرت علی جو شیر خدا اور فاتح خیبر ہر غزوے میں شریک، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر نگران مقرر کر کے جا رہے ہیں. میں تو چاہتا تھا کہ میں غزوے میں جا کر اپنے وہ جوہر دکھاتا، اسلام کے لیے اپنی جان پیش کرتا، جہاد کرتا، یا مجاہد ہو کر واپس آتا، یا شہید ہوتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہاں رہیں. اور ان کی تسلی کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یعنی جس طرح موسیٰ کے نائب تھے حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب بعد میں حضرت ہارون علیہ السلام بنے، اس طریقے سے تم اس وقت میرے نائب ہو جب تک کہ میں مدینہ منورہ سے باہر ہوں. تو یہ ایک وقتی نیابت تھی، اور یہ ایسا ہی ہے جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کو بھی بعض مرتبہ کچھ انبیاء سے تشبیہ دی. جیسے یہاں پر حضرت ہارون سے تشبیہ دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. وہاں آپ دیکھتے ہیں غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے معاملے میں کہ آیا ان کو قید رکھا جائے، فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، یا ان کو قتل کر دیا جائے. اس موقع پر دو موقف تھے، ایک حضرت ابوبکر کا، ایک حضرت عمر کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت ابوبکر کو تشبیہ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تشبیہ دی حضرت نوح علیہ السلام سے. تو یہ تشبیہ دراصل ان کی صفات میں تھی، یہ نہیں کہ وہ اس کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر وہ نبی بن گئے. اسی طرح سے یہاں پر حضرت ہارون سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی حضرت علی کو تشبیہ دی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ میری جگہ پر ان کی میرے غیر موجودگی میں نیابت کریں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو پھر وہ نیابت ختم ہو گئی. اس سے کسی طور پر یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اس سے حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت دے دی، اس لیے کہ اس سے کھلے زیادہ واضح اشارے اور قرائن تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، اور نہ کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا مطالبہ کیا. اس لیے اس بنیاد پر مسلمانوں میں اطلاق اور انتشار یہ اچھی بات نہیں ہے. متفقہ تاریخ ہماری یہی کہتی ہے، حضور کی تربیت یہی کہتی ہے، صحابہ کا عمل یہی کہتا ہے، ان چاروں خلفاء کی آپس کی محبت یہی کہتی ہے کہ یہ چاروں خلیفہ ترتیب سے اسی طریقے سے خلفاء تھے. چنانچہ
حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ بھی دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ ان تمام حضرات کے قاضی تھے، اور کوئی مشورہ ایسا نہیں تھا جس میں یہ حضرات حضرت علی کو شریک نہ کرتے ہوں، اور حضرت علی ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کے جانے کے بعد ان کو یاد کر کر کے روتے تھے، ان سے اتنی محبت تھی۔ تو جن سے علی محبت کرے ہم ان سے محبت نہ کریں؟ ہم تو علی سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ رسول سے بھی محبت، خلفاء راشدین سے بھی محبت، آل رسول سے بھی محبت، ازواج مطہرات سے بھی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی ہمارے لیے انتہائی محترم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا جزو ہے، جزو اہم ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت دل میں نہیں تو پھر ایمان جو ہے وہ مشکوک ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہرحال کچھ انتشار کی کیفیت ہو گئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت سارے مسائل میں گر گئے تھے، لیکن انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس منصب کو سنبھالا اور اس سلسلے میں بہت حکمت سے فیصلے کرتے تھے۔ اور ایک اچھی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تھی کہ حاضر جواب بہت تھے، یعنی کسی نے اگر کوئی اس طرح کی بات کر دی، باوجود ہے کہ وہ کچھ اختلافات تھے، اختلافات ہو سکتے تھے، لیکن ان اختلافات میں ہمیں کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو اونچا دکھانا، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ لیکن کوئی اگر اس طرح کی کوشش کرتا تھا تو حضرت علی اس کو ایسا مسکت جواب دیتے تھے کہ وہ شخص جو ہے وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو جاتا تھا۔ اسی موقع پر ایک صاحب نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں کافی وہ انتشار تھا، تو اس کو موقع پا کر ایک صاحب نے ایک مجلس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ جی حضرت ابو بکر کا زمانہ تو بڑا پرامن تھا، اور یہ لڑائیاں شروع ہو گئی، گویا کہ یہ حضرت علی کو ایک الزام دینے کی کوشش تھی کہ آپ کو تدبیر نہیں آتی، آپ کو حکمت نہیں آتی، آپ کو لوگوں کو سنبھالنا نہیں آتا۔ تو اس کا جواب حضرت علی نے بہت اچھا دیا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی جب کسی اسلامی واقعے کو منظوم کرتے ہیں تو واقعے میں کمال کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب تراشے میں اپنے والد صاحب مرحوم مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک ہندو شاعر نے حضرت علی کے اوپر جو الزام جس نے لگایا اور حضرت علی نے جو جواب دیا اس کو منظوم کیا ہے، وہ سننے کے قابل ہے اور موجودہ حکمرانوں کے لیے بھی سوچنے اور غور کرنے کے قابل ہے۔ وہ آپ اشعار و سماعت فرمائیں کہ حضرت علی نے جو نظم کی ہے اس نے کہ ایک روز مرتضیٰ سے کسی نے یہ عرض کی، اے نائب رسول امی دام ظلکم، بو بکر اور عمر کے زمانے میں چین تھا، عثمان کے بھی عہد میں لبریز تھا یہ خم، کیوں آپ ہی کے عہد میں جھگڑے یہ پڑ گئے، اپنی تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں گم، کہنے لگے یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے، ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم، بات یہ ہے کہ ہم ان کو مشورے دیتے تھے اور وہ ہمارے مشورے مانتے تھے، اور تم ہمیں مشورے ہی ایسے دیتے ہو۔ تم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ تم نے کیا کردار ادا کیا مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور ان کے درمیان آپس میں محبت کرنے کے لیے، مجھے کیا الزام دے رہے ہو، تم جیسے مشیر ہو ویسے حال ہے۔ بات آج کل کے دور کے حکمرانوں کے لیے بھی سمجھنے کی ہے۔ وہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دعا کیا کرو اپنے حکمرانوں کے لیے، اللہم اصلح لہم، ان کو اللہ تبارک و تعالی
صالح قسم کے مشیر عطا فرمائے، اس لیے کہ وہ مشیر جیسا ایک آدمی پورا کام نہیں کرتا، پوری سلطنت ایک شخص نہیں چلاتا، اس کے کئی چیزوں کے مشیر ہوتے ہیں. یہ مشیر جیسے مشورے دیں گے تو اگر آپ کے اندر حکمت اور مصلحت ہے تو آپ جان لیں گے کہ کون چاپلوسی کر رہا ہے، کون مخلص ہے وطن کا، کون مخلص ہے اسلام کا، تو اس کی بات مانیے اور چاپلوسوں کو اور منافقوں کو اپنے سے دور رکھیے. یہ سبق ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جواب میں کہ مشیروں کو بہرحال اچھا ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے اللہم اصلح لہم بطانۃ صالحہ. بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت گزرتا ہے اور سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شہادت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، جس طرح سے حضرت عثمان شہادت کے منصب پر فائز ہوئے. ان کی بھی طلب تھی شہادت، حضرت علی کی بھی تھی طلب شہادت. حضرت عثمان کی شہادت کیسے وہ طلب تھی؟ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان نے اپنی انگوٹھی پر صدق دل کے ساتھ یہ الفاظ لکھوائے تھے اللہم احینی سعیدا و امیتنی شہیدا، کہ اللہ مجھے سعادت کے ساتھ زندہ رکھ اور شہادت کی موت نصیب فرما. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ ان کے صدق دل اور خلوص نیت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے زندگی بھی شہادت کی گزاری اور ان کو موت بھی شہادت کی نصیب ہوئی. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی 21 رمضان سن 40 ہجری کو ان کو عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی شہادت کی تمنا پوری فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے جو فیصلے اور ان کے جو طریقہ اور ان کا جو سبق تھا وہ ہمارے لیے مشعل راہ بنائے، ہمیں اس کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.